अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम नहायत अहम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। नाज़रीन, दीन इस्लाम पूरी दुनिया में बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है। लोग बड़ी तेज़ी के साथ इस्लाम की तरफ माइल हो रहे हैं और मुसलमान हो रहे हैं। नाज़रीन, बिलखुसूस कादियानी जमात के जो लोग हैं, जो अपने आप को अहमदी भी कहते हैं, वो बड़ी तेज़ी के साथ अपने आबाई मज़हब यानी कादियानियत को छोड़कर इस्लाम कबूल कर रहे हैं। नाज़रीन, इसी टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में जिन शख्सियत को दावत दी है, उनका ताल्लुक भी पहले कादियानी जमात के साथ था। अल्लाह ने उनको हिदायत दी और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। ना सिर्फ ये कि उन्होंने खुद इस्लाम कबूल किया, बल्कि अब तक सैकड़ों कादियानी उनके हाथ पर इस्लाम कबूल कर चुके हैं। जनाब इरफान महमूद बर्क साहब, इरफान साहब, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने इस्लाम कैसे कबूल किया? मैं समझता हूँ कि हदायत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ी नेमत है। उसका ख़ास करम होता है जब वो किसी को हदायत के मोती अता कर देता है। असल में जो है ना, कादियानियत का जो सिलसिला है, ये मेरे दादा से चला हमारे ख़ानदान में। वो पूरी नस्ल, उसके बाद मेरे दादा ने सबसे पहले इसको कबूल किया, मिर्ज़ा कादियानी के हाथ पे बैत की, नौज़ुबिल्लाह, अपने बचपन के ज़माने में नबी रसूल मान लिया। उसके बाद ये सिलसिला चला, मेरे वालिद साहब, मेरी आंटीज़, मेरे अजीज़ो क़ारिब, वो सारे ज़ाहिरी बात है वो इसी सिलसिले में चलते रहे। तो जब हमारी तीसरी नस्ल आई तो मैंने भी गिरदो नवा यही माहौल देखा, कादियानियत का माहौल देखा। तो अल्लाह ने मुझ पे करम किया कि मेरे दिल के अंदर ये बात डाली कि मैं खुद को इसलिए कहता हूँ कि मैं कादियानी हूँ कि मेरे दादा अगर उस वक्त हिंदू मत को कबूल कर लेते तो यकीनन आज मैं भी बुतों को राम राम करता। मेरे दादा उस वक्त ईसाई हो जाते तो आज मेरे गले में भी सलीब होती, मैं भी ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानता, नाउज़ुबिल्लाह, मैं भी तस्लीस का कायल होता। तो मैंने ये सोचा, अल्लाह ने मेरे दिल में डाला कि मुझे इस पर तहकीक करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो अल्लाह पाक ने करम किया, मैंने एक तरफ कुरान और सुन्नत को पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत को पढ़ा, आपकी मुबारक जिंदगानी की स्टडी की, डीपली पढ़ा। साथ मैंने कंपैरेटिवली कादियानियत को पढ़ा, मिर्ज़ा कादियानी के अकायद को पढ़ा, इसकी किताबों को पढ़ा। रूहानी खजाइन के नाम से वो इसकी तकरीबन कोई 84 के करीब इसकी बुक्स हैं जो रूहानी खजाइन में उन्होंने यकजा कर दी है। ये मेरा ख्याल है कि उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, GOAlislam.org पे, उस पे ये मौजूद है, वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो उन सब को जब मैंने पढ़ा तो अल्लाह पाक ने मुझ पे करम किया कि उसमें इंतहा की कंट्राडिक्शन, कुफरी अकायद, कहीं अल्लाह पाक की शान में नौज़ुबिल्लाह गुस्ताखियाँ, अल्लाह के अंबिया की शान में गुस्ताखियाँ, असहाबे रसूल, अहले बैत तहार की शान में गुस्ताखियाँ। तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो बिल्कुल कुफर है माज़अल्लाह। जो बंदा ऐसे अकायद रखे वो तो बंदा मुसलमान नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फिर इस्लाम कबूल कर लिया। और मैं समझता हूँ कि इसमें जो सबसे जो बेस थी वो मेरे बचपन के ज़माने में देखा हुआ एक मुबारक ख्वाब थी कि दर हकीकत वो ख्वाब ही मेरे कबूल इस्लाम का वसीला बना। मैंने बचपन में देखा कि एक बार हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबाए कराम के हमरा हमारे मोहल्ले में तशरीफ लाते हैं। तो देखता हूँ कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों में फल पकड़े हुए हैं, तकसीम फरमा रहे हैं, सबके घरों में जा रहे हैं, लेकिन कादियानियों के घर में आप नहीं जाते। अब मैं अपने घर के बाहर सारा मंजर देखता हूँ, कादियानियों को आप फल नहीं देते। तो अल्हम्दुलिल्लाह करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ देखते हैं और निगाह करम फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तबस्सुम फरमाते हैं, मुस्कुराते हैं। तब मेरी आंख खुल जाती है। तब इसके बाद अल्लाह पाक मुझे तहकीकात की शाहराह पे गामजन कर देता है। फिर मैं तहकीक करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह दूध का दूध और पानी का पानी वाज़ी हो जाता है। इरफान साहब, ये बताइए कि आपने जब इस्लाम कबूल किया तो क्या आपकी फैमिली में और लोगों ने भी इस्लाम कबूल किया या आपने अकेले इस्लाम कबूल किया? मैं सबसे पहले तो मैंने इस्लाम कबूल किया। हद्दे निगाह तक हमारे खानदान में कुफर ही कुफर था। सारे एक आदमी थे, मेरे वालिद साहब, वालदा, भाई बहन, अजीज़ो क़ारब, चचे ताए फूफियाँ, यानी कि हद्दे निगाह तक वो सारा कुफर ही कुफर था। तो सबसे पहले अल्लाह ने करम किया मुझ पे कि मैंने इस्लाम कबूल किया। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले हमारे ख़ानदान में, मेरे घर में, मेरी प्यारी वालदा मोहतरमा मरहूमा अपने मरने से 1.5 महीना पहले अल्हम्दुलिल्लाह अपने इस्लाम कबूल किया। फिर एक भाई मुसलमान हुआ, फिर दूसरा विद फैमिली, फिर तीसरे भाई ने विद फैमिलीज अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने इस्लाम कबूल किया। फिर मेरे वालिद साहब मुसलमान हो गए अभी चंद साल पहले। जी अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद मैंने अपने ख़ानदान पे मज़ीद मेहनत की। अब तक हमारी फैमिली में 50 से ज़ायद अफराद इस्लाम कबूल कर चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरे पाकिस्तान के भी दौरे किए, बड़े बड़े कादियानियों से मुलाकातें की, इनकी जमात के सदूर, बड़े बड़े इनके मौलमीन, इनके मुरब्बी, उनसे मुलाकातें हुई। और अल्लाह पाक के फजल करम से अब तक तकरीबन 350 से ज़ायद अफराद इसी तरह मुझसे बहस करके, गुफ्तगू करके, डायलॉग करके अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे हाथ पे अल्लाह पाक के करम से इस्लाम कबूल कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह।
جی عرفان صاحب، یہ بتائیے کہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے کہ قادیانی جو ہے وہ پوری دنیا میں بڑی تیزی سے اسلام قبول کر رہے ہیں، اس میں کس حد تک صداقت ہے اور اس کے حقائق کیا ہیں؟ لیکن یہ آپ سب سے پہلے تو میری ذات سے شروع کر لیں اسی بات کو. میں نے کہا کہ میں اکیلا تھا جب اپنے خاندان سے نکلا، اسلام قبول کیا، اس مذہب سے نکلا. تو اب تک ہماری فیملی میں نے عرض کی کہ 50 سے زائد افراد مسلمان ہو چکے ہیں. ہمارا ایریا لاہور میں شاد باغ کے قریب حلقہ سلطان پورہ ہے. اب یہ حلقہ سلطان پورہ میں الحمدللہ جب سے میں مسلمان ہوا ہوں ایک بندہ بھی وہاں پہ قادیانی نہیں ہوا. مزید البتہ ان کو بیک گیٹ لگا کہ اب تک وہاں پہ کوئی 70-80 افراد جسٹ حلقہ سلطان پورہ کے ہمارے خاندان سمیت وہ مسلمان ہو چکے ہیں. اور سلطان پورہ لاہور میں؟ جی لاہور میں کی بات کریں، صرف لاہور کے ایک محلے ایک ایریا کی بات کر رہا ہوں، سارے لاہور کی نہیں. بہت سے میرے پاس ایسے آپ کو کیسز دکھا سکتا ہوں کہ وہ علاقے جہاں پہ یہ فتنہ تھا، ایک دور میں یہ فتنہ پھیلا ہے، اس میں شک نہیں ہے. اس کو پروموٹ کیا گیا، انگریزوں نے اس کو پیسہ دیا، لڑکیوں کے ذریعے سے لالچیں دے کے، نوکریاں لگوا کے، ویزے دے کے لوگوں کا ایمان چھینا گیا، اور یہ جہالت کے دور میں ہوا. ٹھیک ہے، اب لوگوں کو شعور آ رہا ہے، سینس آ رہی ہے، دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے. ہر انسان سوچتا ہے کہ بھائی میں کہاں کھڑا ہوں، اور کھڑا ہوں تو کیوں کھڑا ہوں، مجھے دیکھنا چاہیے. الحمدللہ میرے پاس بہت سے آپ کو ایسی مثالیں دکھا سکتا ہوں. مثلا شیخ ریل احمد صاحب ہیں جرمنی کے، آپ جان جرمنی کے وہ قادیانی تنظیم کے مرکزی اعلی عہدیدار تھے. اللہ نے ان کو ایمان کی نور سے ایمان کا نور عطا فرمایا، روشنی دے دی، اور وہ فیملی مسلمان ہوئے، اور ان کے ہاتھ پہ سینکڑوں قادیانی مسلمان ہوئے. جی 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 بالکل. جی بہت سے کیسے حسن محمود اودا تھا مرزائیوں کا، عربی اخبار التقویٰ کے وہ چیف ایڈیٹر تھے، وہ مسلمان ہوئے. خود میرے ہاتھ پہ ایک ہمارے لاہور میں وہ آئے، پہلے وہ یہاں پہ لندن میں رہتے تھے، اور لندن کے قادیانی جماعت کے وہ جنرل سیکرٹری بھی رہے ہیں لیمبت کے. لندن کے اندر ایک ایریا ہے لیمبت اس کے، اور وہ سیکیورٹی کے جنرل سیکرٹری بھی رہے ہیں قادیانیوں کی جلسہ سالانہ کی. ان کے بہت بڑے آدمی تھے اویس احمد بٹ. تو میں ان کے گھر گیا، یہاں پہ آئے، میری ان سے ملاقات ہوئی، میں نے ان کو بکس دکھائیں، ان کو قائل کیا، سمجھایا، اللہ نے کرم کر دیا، وہ بھی تو فیملی مسلمان ہوئے. اب مرزائیوں کا لیمبت کا صدر جنرل سیکرٹری وہ مسلمان ہوا. میں تھل کے ایریا میں گیا، خوشاب ضلع خوشاب سے آگے یہ سارا ریگستانی پٹی ہے نا، تھل کا ایریا. تو یہاں پہ الحمدللہ قادیانیوں کے صدر، قادیانی جماعت کے صدر پورے تھل کے ظہر علی، انہوں نے اپنی فیملی سمیت اسلام قبول کیا. میرے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی، انہوں نے مربی بلا لیے، وہ الحمدللہ ساری رات ہماری گفتگو چلی، انہوں نے اسلام قبول کیا. ان کے بلکہ والد صاحب حسن صاحب وہ موسی تھے. موسی مین کے جو قادیانیوں کا بشتی مقبرے میں وہ دفن ہونے سے پہلے وہ کہتے جی میں لکھ کے دیتا ہوں کہ میں وصیت کرتا ہوں جب میں مروں کہ وہ جائیداد کچھ حصہ وہ ان کو جماعت کو دے جائے گا. اپنی جب زندہ ہوگا تو اپنی کل سیلری کا 10% دے گا، جب مرے گا تو کل پراپرٹی کا 10% وہ جماعت کے نام جائے گا بشتی مقبرے میں. تو کہتا ہے وہاں پہ دفن کر دیا جائیں گے. تو وہ جنتی ہے نعوذ باللہ. وہ ان کا ایک سیٹ. یہ تو عرفان صاحب میرا خیال ہے کہ یہ تو ایک بڑا لمبا ٹاپک ہے، میرا خیال ہے علیحدہ سے کہ اس پہ کبھی انشاءاللہ بات آپ سے ڈیٹیل میں کبھی جو ہے وہ بات ہوگی. اب یہ بتائیے کہ جیسے افریقہ میں سننے میں آتا ہے کہ افریقہ کے اندر قادیانیوں نے بڑے دھوکے سے لوگوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے دھوکے سے قادیانیت میں کنورٹ کیا، اور لیکن اس کے بعد جو ہے وہاں پر جب ان کو حقیقت پتہ چلی اور تو وہاں پہ پورے قبائل جو ہیں دوبارہ جو ہے وہ انہوں نے دوبارہ اسلام قبول کیا. اس بارے میں کچھ بتائیے. اصل میں ہوا یہ کہ یہ لوگ وہاں پہ جب پہنچے ہیں نا تو انہوں نے تو یہ تو کہا ہی نہیں کہ ہم کافر ہیں. انہوں نے اسلام کے نام سے لوگوں کو پریچنگ کی، اور وہ لوگ بھی ایسے ہیں وہاں پہ جا کے صورتحال دیکھیں، ان کے پاس تو پہننے کو کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی، ننگے پھٹے کپڑے ان کے بچارے، غربت زدہ لوگ ہیں وہ. ٹھیک ہے، ایک ٹائم ان کو کوئی 4 پتے کھا بھی لیں، نیکسٹ پتہ نہیں بھائی ان کو کیا ملے گا کھانے کے لیے. یعنی کہ وہ غربت کی کچکی میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں. وہاں پہ یہ گئے، ان کو پیسہ دیا، کہا ہم تو مسلمان ہیں، اسلام سچا دین ہے. تو ان سے وہ جو انہوں نے چاہا لکھوایا، انگوٹھے لگوائے، تو کر کے پوری دنیا میں شو یہ کیا کہ دیکھو جناب افریقہ کے اندر ہم نے کتنا اپنا مرکز بنا لیا اور کتنے لوگ ہم نے مرزائی کر لیے. لیکن حقیقت ہوتی ہے، جھوٹ ہوتا ہے. جب ان تک یہ خبر پہنچی، جب انہوں نے مزید ان میں انٹر ہوئے، انہوں نے کہا یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، ان کے تو سارے عقائد جو ہیں یہ کفری ہیں، ان کا تو اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے. الحمدللہ وہ ان میں سے بہت سے لوگ وہ واپس پلٹے. بلکہ میں آپ کو آپ کی بات یہاں کاٹوں گا. مجھے یہ بتائیے کہ کیا قادیانیوں میں ایسی تعداد موجود ہے جو کہ اسلام تو قبول کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو قادیانی جماعت کا ایسا پریشر ہے جس کی وجہ سے وہ اسلام قبول نہیں کر پا رہے یا اس کا اظہار نہیں کر پا رہے؟ جی ایگزیکٹلی یہ بات ٹھیک ہے.
اس میں کہ میں نے ایک ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک شخص تھا, میں دنیا پور گیا, وہاں پہ ضلع لودھرائی دنیا پور پنجاب میں, وہاں پہ ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی, قادیانی تھا. میں نے اس کو دعوت دی, کچھ 4-5 گھنٹے مسلسل میں نے بیٹھ کے اس کو سمجھایا. میں نے کہا آپ کو بات میری سمجھ آئی ہے؟ کہتا جی بالکل سمجھ آئی ہے. مرزا قادیانی کون ہے؟ کہتا ہے جھوٹا ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتا ہے کذاب ہے, یہ شخص میراکی ہے, پاگل ہے, جھوٹا ہے, یہ مسلمان نہیں ہے. مرزائی میں نے کہا مسلمان ہے؟ کہتے کوئی مرزائی مسلمان نہیں ہے, سارے کافر ہیں. میں نے کہا کلمہ پڑھو. کہتا وہ نہیں ہوگا. وہ کیوں؟ کہتا جی میری مسز ہیں, وہ مبلغ ہیں قادیانیوں کی, کراچی سے ان کا تعلق ہے, میرے گھر میں, میرے گھر کا جو ماحول ہے, ہمارا گھر مرکز ہے قادیانیت کا. اگر میں چھوڑوں گا, گھر گیا, چھوڑوں گا جاب گئی, جاب بھی انہیں کے ہاں, جاب گئی, گھر گیا, بیوی گئی, بچے گئے. اب وہ اس کو ایسا وہ اس جھنجھٹ میں پھنسا ہوا ہے. اصل تو بات دیکھیں, اللہ پہ توکل ہے. آپ ایک قدم اٹھائیں تو صحیح نا, اللہ کی رحمت 10 قدم آئے گی. مشکلات تو آتی ہیں, وہ تو یقیناً دیکھیں. اچھا وہ حسن صاحب وہ صرف ٹیمپریری ہوتی ہیں, کچھ عرصے کے لیے. دیکھیں جب آپ اللہ کے راستے میں آ رہے ہیں, اللہ آپ کو ہدایت دے رہا ہے, کیا اللہ آپ کو ضائع کر دے گا؟ نہیں جی کیا بالکل. رسوا کرے گا؟ معاذ اللہ کبھی نہیں ہوگا. جب اللہ آپ کو کائنات کا سب سے بڑا خزانہ دے دیا, پیچھے کیا رہ گیا؟ ٹھیک ہے, دیکھیں پھر یہ بھی ہوتا ہے وقتی طور پہ ٹینشن آئی, میں نے اپنا خود کو پیش کیا, میں نے آپ کو بتایا کس طرح آئی, لیکن وہ کچھ عرصے کے لیے ہے. ہر اندھیرے کے بعد روشنی ہے, اجالا ہے. جی آپ تو کہہ رہے ہیں کہ قادیانی جو ہیں وہ دھڑا دھڑ اسلام قبول کر رہے ہیں, تو وہ تو پہلے ہی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, تو وہ مثلا کون سا اسلام قبول کر رہیں؟ یہ تو آپ قادیانیوں سے ایک بات پوچھیں نا, یہ سوال پوچھیں, اور میں نے کئی بار کیا ہے ان سے. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, تم یہ کلیم کرتے ہو ہم مسلمان ہیں, ہم کلمہ پڑھتے ہیں, ہم روزے رکھتے ہیں, ہم نمازیں پڑھتے ہیں, کیا مولویوں نے علماء نے تم نے ہمارا دل چیر کے دیکھ لیے کہ ہم کافر ہیں؟ یہ کہتے ہیں نا. میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں, مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کہتے ہیں ہم کلمہ پڑھتے ہیں, اگر کوئی شخص کلمہ پڑھ کے اللہ کو گالی دے, معاذ اللہ نعوذ باللہ, یہ مسلمان ہے کافر ہے؟ کہتے ہیں کافر ہے. ایک شخص ہے, یہ آپ کو کس نے رائٹ دیا ہے کہ آپ اسلام کی جو چاہے مرضی تعویلات کرتے رہیں؟ ختم نبوت کے فولادی عقیدے کے بارے میں آپ کا نبی جھوٹا مدعی نبوت مرزا قادیانی وہ کہتا ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ لغو ہے, باطل ہے, جھوٹا ہے, شیطانی ہے. آپ کتاب اللہ کی 100 آیات کو شیطانی کہیں اور پھر کہیں ہم مسلمان ہیں؟ یہ کیسی مسلمانی ہے؟ آپ خود کو مسلمان کہیں, انبیاء پہ اٹیک کریں. آپ کو کہ کس نے رائٹ دیا کہ آپ انبیاء کو شرابی کہیں, نعوذ باللہ, انبیاء پہ تہمتیں لگائیں, اصحاب رسول کو گالیاں دیں, امہات المومنین کی شان میں گستاخیاں کریں, قرآن پاک کے اینٹی نئے نظریات دیں, پھر آپ کلیم کریں ہم مسلمان ہیں؟ کس نے دیا آپ کو رائٹ اس بات کا؟ آپ کسی صورت بھی آپ کا اسلام سے تعلق نہیں ہے. جی جی بالکل. عرفان صاحب مجھے یہ بتائیں, بڑا انٹرسٹنگ کویسچن ہے. قادیانی جماعت والے ہر سال یہ اعلان کرتے ہیں کہ جناب اتنے لاکھ لوگ پوری دنیا سے جو ہیں وہ انہوں نے جماعت احمدیہ جوائن کر لی ہے, وہ قادیانی ہو گئے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ آپ کے ہاتھ پہ جو ہیں سینکڑوں لوگ مسلمان ہو گئے. یہ تو بات جو ہے نا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی. دیکھیں ایسے ہے کہ وہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا ان کا پروپیگنڈا, پوری دنیا کے اندر شور ڈالنا کہ مرضیت بڑھ رہی ہے, احمدیت پھیل رہی ہے. میرا ان سے سوال ہے, لاہور ہے نا, لاہور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایک سال میں 2018 میں ایک سال میں کتنی فیملیز مسلمان ہوئی ہیں. خود میرے ہاتھ پہ کو 50 سے زائد افراد ایک سال میں صرف لاہور میں مسلمان ہوئے ہیں. میں آپ کو دکھاتا ہوں, میرے ساتھ چلیں, میں آپ کو گھر دکھاتا ہوں, ایڈریس دوں گا, ٹھیک ہے. پوری دنیا کے اندر الحمدللہ لوگ جوک در جوک مسلمان ہو رہے ہیں. پھر ہوتا کیا ہے کہ مرزیت ویسے یہ جھوٹ کا نام ہے. جی جی بالکل, جھوٹ کا دوسرا نام مرزیت ہے, ٹھیک ہے جی. جی جی یہ اس کی بنیاد جھوٹ پہ ہے. میرے ایک دوست ہیں, جاننے والے ہیں, پروفیسر مرزا منور ملک صاحب, جی جی بالکل, سائنٹسٹ جی ہیں, سائنٹسٹ اور اللہ نے کرم کیا, جیلم کے صدر جی تھے مرزائیوں کے, ود فیملی مسلمان ہوئے. ان کی کتاب ہے, اگر آپ وہ ملاحظہ کریں, اور مرزائیوں کو کہوں گا اس کو پڑھیں. یہ کوئی مولوی نہیں لکھ رہا بھائی کتاب, یہ آپ کا سابق صدر لکھ رہا ہے قادیانی جماعت کا, اور جس کے مرزا طاہر سے بڑے قریبی ریلیشن ہے, وہ لکھ رہا ہے. وہ کہتا ہے جی ہمیں ٹارگٹ ملتا تھا مرزا طاہر احمد کی طرف سے کہ اس سال میں آپ نے ضلع جیلم کے اندر 200 مسلمان قادیانی کرنے. کہتے ہم کیا کرتے تھے, دن رات ایک کر گئے, کھپ گئے, لوگوں کو کھانے کھلا کھلا, پیسے دے دے کے, نوکریاں دے دے کے, ٹھیک ہے. لیکن ہوتا کیا تھا کہ پورے سال کے اندر کئی بار ایسا ہوا, ایک بھی نہیں ہوا. ہم کیا کرتے تھے, ایک فارم سا لیتے تھے, اس کے اوپر اس کے سگنیچر کروائے, کوئی مسلی سا کو بندہ لے لیا, کوئی ایسا ہی اٹھ کے, اس کو تھوڑے سے پیسے دیے, اس کو کہا یہاں انگوٹھا لگا دو, انگوٹھا لگوا دیا. 2 یا 3 زیادہ سے زیادہ چھلانگ لگتی تھی, 2 یا 3. ہم کہتے تھے 200 کا ٹارگٹ پورا ہو گیا.
200 हो गए हैं, वहां हम रिपोर्ट भेजते थे और कहते हैं कि मेरे कितने जानने वाले वो भी जमातों के सदर थे। यानी ये जो हर साल ऐलान अजला होता के है, ऐलान जो हर साल होता है वो ऐसे होता है, ऐसे होता है। यानी उसकी बुनियाद ये होती है। उन्होंने कहा कि सिर्फ मैं नहीं, उन्होंने कहा मेरे कितने जानने वाले मेरे दोस्त। मैं उनसे कहता था भाई यार तुम भी फलां जिले के अमीर हो कादियानी जमात के, कितने हुए मसलन इस्लामाबाद के अंदर कितने हुए? कहते यार एक भी नहीं हुआ। तो टारगेट कितने का मिला था? 300 का मिला। तो क्या किया? कहता लिख के भेज दिया, हो गए। ये खुद लिख रहे हैं, साबिक मिर्जा ही लिख रहा है। तो ये सारा इनका ड्रामा है, सारा इनका झूठ है, कतन ऐसा नहीं है। जी ये बताएं कि जो कादियानी जमात वाले हैं वो हमें क्या समझते हैं, यानी कि जो कादियानी नहीं हैं, जो करोड़ों की तादाद में पूरी दुनिया में मुसलमान हैं, वो उनको क्या समझते हैं? इनका ये अकीदा है कि जो मिर्जा कादियानी को नबी ना माने, रसूल ना माने, इमाम महदी ना माने, वो मुसलमान नहीं है, काफर है। और आम काफर भी नहीं, पक्का और बड़ा काफर है। ये आप सबूत के साथ बात कर रहे हैं? जी, मिर्जा कादियानी की आप तस्करा, इसके मजमूहा इल्हामात वही आप उसको देख लें। ये हम मेरे ख्याल स्क्रीन पर नाज़रीन को दिखा भी देते हैं। जी आप जरूर एग्जैक्टली दिखाएं इसको। उसने कहा कि जो शख्स मुझे नबी ना माने वो पक्का जहन्नमी है। इनकी नजर में पूरी उम्मत मुस्लिमा जो मिर्जा कादियानी को नबी रसूल ना माने वो ना सिर्फ काफर बल्कि पक्के काफर और इस्लाम के दायरे से नाउज़ुबिल्लाह खारिज हैं। यानी जो मिर्जा गुलाम कादियानी को नबी ना माने। फिर इसकी किताब आईना कमालात इस्लाम, उसमें तो उसने माज़अल्लाह इंतहा कर दी ना नंगी गाली देने की, वो मैं बयान भी नहीं कर सकता। वो किताब आप पढ़ लें, आईना कमालात इस्लाम, उसमें उसने पूरी उम्मत मुस्लिमा को नंगी और गंदी गाली दी है जो उसको नबी नहीं मानते। तो ये इनका करैक्टर है, ये इनके नारे की असल हकीकत है, लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन। ये है, ये सारे हाथी के दांत खाने के ओर हैं और दिखाने के ओर हैं, असल बात ये। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इरफान साहब के साथ बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू रही। इरफान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया। नाज़रीन, आज की सारी गुफ्तगू से हमें ये बात मालूम हुई और इसमें हकीकत है कि कादियानी पूरी दुनिया में बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान हो रहे हैं। नाज़रीन, नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।